السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دنیا میں انسان کا جس سے بھی کوئی رشتہ ناتا ہے اس پر اس کے کچھ نہ کچھ حقوق ضرور ہیں۔ کچھ لوگ تو حقوق مانگ کر لے لیتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مانگنے کی طاقت نہیں رکھتے، انہیں خود حقوق دینے پڑتے ہیں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کے والدین پر کچھ حقوق عائد ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ خود نہیں مانگ سکتا۔ انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے، اس لیے اسے بہت سے فرائض سونپے گئے ہیں۔ ان میں اولاد کی تربیت سب سے اہم فریضہ ہے۔ اولاد جس طرح والدین کے اولاد پر حقوق ہیں، اسی طرح اولاد کے کچھ حقوق والدین پر بھی ہیں۔ دوسرے مذاہب میں ماں باپ کے حقوق کی نشاندہی کی ہے، لیکن اولاد کے حقوق کے معاملے میں کچھ نہیں کہا۔ اسلام کو چونکہ ہر طبقے کے افراد کی کارکردگی کی اصلاح کرنا اور معاشرے میں اعتدال قائم کرنا تھا، لہٰذا اس میں اولاد کے متعلق بھی والدین کو پابند کیا گیا ہے، اور اس کی بنیاد سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی وہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک چھوٹوں اور بڑوں کے آپس کے حقوق کی بنیاد ہے۔ اسلام سے پہلے اہل عرب اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، ہندو بھی اپنی لڑکیوں کو قتل کر دیتے تھے، بیوہ عورتوں کو خودکشی کرنے پہ مجبور کیا جاتا تھا۔ تو اسلام نے ان تمام رسموں کو ختم کر دیا، اولاد کو مار ڈالنے کی بجائے اس کی حفاظت کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اپنی اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں اور انہیں رزق دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ والدین کا اولاد پر پہلا حق یہ ہے کہ وہ ان کی حفاظت کریں، اور اس سے پہلے حق میں یہ شامل ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، کیونکہ اسی دودھ سے ان کی نشو و نما ہوگی، ان کے اندر قوت و توانائی آئے گی، اور یوں یہ ان کی حفاظت ہوگی۔ ماؤں کے اس حق کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ہے، وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، مائیں اپنی اولاد کو 2 سال کامل دودھ پلائیں، جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت پوری کرنے کا ہو، اور باپ کے ذمہ دستور کے مطابق ان ماؤں کا یعنی روٹی کپڑا ہے، ساز و سامان۔ اگر ماں کسی وجہ سے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی تو اسلام نے یہ اجازت دی ہے کہ والدہ کے علاوہ دوسری عورت بچے کو دودھ پلا دے، اسے رضاعی ماں کہتے ہیں۔ اسلام میں رضاعی ماں کا درجہ بھی تقریباً حقیقی ماں کے برابر ہے۔ ماں بیماری اور کمزوری کی صورت میں بچے کی عام دودھ سے بھی پرورش کر سکتی ہے، مقصد تو معینہ مدت تک دودھ پلانا ہے تاکہ اس کی نشو و نما مناسب طور پر ہو جائے۔ والد پر فرض ہے کہ بچے اور اس کی والدہ کی کفالت کریں، ان کے اخراجات برداشت کریں۔ والدین پر یہ بھی فرض ہے کہ اولاد کو محبت اور شفقت سے پالیں اور مناسب پرورش کریں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا، کیا آپ بچوں کو چومتے ہیں؟ ہم تو ان کو نہیں چومتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت کو نکال لیا ہے تو میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ والدین پر اولاد کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اپنی اولاد کے درمیان تفریق نہ کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے درمیان مساوات قائم کرنے کا حکم فرمایا ہے، جیسا کہ ایک صحابی نے اپنے بیٹوں میں سے کسی ایک کو غلام ہبہ کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ اس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تم نے اپنے ہر بیٹے کو ایک ایک غلام ہبہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی، جی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایسے ظالمانہ عطیے پر گواہ نہیں بنوں گا۔ ہمارے ہاں بعض والدین یہ کرتے ہیں، کسی ایک لڑکے کے زیر اثر ہونے کی وجہ سے
یا اس کی خدمت سے متاثر ہو کر اپنی جائیداد اپنی زندگی میں اس کے نام کر دیتے ہیں۔ ایسا کرنا معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ لڑکا ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو اپنا فرض ادا کرتا ہے، اس فرض کی ادائیگی کے صلے میں وہ جنت کا حقدار بنتا ہے، لیکن والدین کے لیے مناسب نہیں کہ عدل و انصاف کا پہلو ہاتھ سے جانے دیں اور کم خدمت کرنے والی یا نالائق اولاد کو جائیداد سے محروم کر دیں۔ ان کی یہ محرومی کا کم ہے کہ والدین انہیں پسند نہیں کرتے۔ اولاد کا ایک حق یہ بھی ہے کہ والدین ان کی رزق حلال سے پرورش کریں۔ مائیں بھی یہ خیال رکھیں کہ ایام حمل اور دودھ پلانے کے دنوں میں بھی بچے کی پرورش حرام مال سے نہ ہو، یعنی ماں باپ حلال لقمہ ہی کھائیں، ورنہ بچہ بڑا ہو کر حرام اور حلال میں تمیز نہیں کر سکے گا۔ اس کی ایک مثال یہ بھی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے تھے، انہوں نے صدقے کی ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں انگلی ڈال کر فوراً اگلوائی اور آپ نے صدق فرمایا کہ صدقہ آل محمد پر حرام ہے۔ اس مثال سے واضح ہوتا ہے کہ اولاد کے لیے پاک اور حلال خوراک کا مہیا کرنا بھی والدین کے ذمہ ہے۔ اب والدین خود بھی حلال لقمہ کھائیں تبھی وہ اولاد کو حلال کھلا سکیں گے۔ اولاد کا ایک حق یہ بھی ہے کہ والدین انہیں اچھی تعلیم دیں۔ اولاد سے محبت کا جذبہ تو انسانوں کے ساتھ ساتھ حیوانات میں بھی ہے، وہ بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔